بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ گل۔ آج ہم کوہ طور کے واقعے پر بات کریں گے۔ یہ کہاں واقع ہے؟ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کوہ طور سے کیا تعلق ہے؟ اور بائبل میں خدا کا پہاڑ کس کو کہتے ہیں؟ سارے جہانوں کا پروردگار، پالنے والا اور خلق کرنے والا ہوں۔ جتنا ہی خوبصورت نام، جتنا ہی خوبصورت رتبہ، اتنا ہی خوبصورت انداز بیان بھی تھا۔ یہ بات ہمارے پیارے اللہ جل جلالہ کی ہو رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی پاکی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مصر کی وادی کوہ سینا میں یہ جگہ واقع ہے جس کے جبل کا نام طور ہے۔ کوہ طور کہا جاتا ہے اس کو۔ کوہ طور کو جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کوہ طور اب جل کر سرما بن گیا ہے، سرمے کا پہاڑ بن گیا ہے۔ یہ واقعہ ہوا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تھا، ان سے ملاقات کی تھی اور ان سے بات چیت کی تھی، لیکن یہ پہاڑ اس ہیبت کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر راکھ ہو گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہوا میں بکھر گیا۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی کتاب تورات کو بھی نازل فرمایا۔ اسی جگہ سے نماز فجر کا آغاز ہوا اور اسی جگہ سے اعتکاف کا ٹھہرنا بھی واجب ہوا۔ اس جگہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں ایک وقت میں 3 مذاہب کے لوگ عبادت کرتے ہیں: مسلمان، یہودی اور ہندو۔ اور کوہ طور ہی وہ مقام ہے جو دن کے 24 گھنٹوں میں 2 بار اپنا ٹیمپریچر ظاہر کرتا ہے۔ دن کے وقت یہ نہایت ہی گرم اور رات کے وقت یہ انتہائی ٹھنڈا یعنی -سینٹی گریڈز میں جا سکتا ہے۔ اسی لیے زیادہ تر زائرین کی تعداد رات کے وقت اس پہاڑ پر زیارت کے لیے آتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے اس پہاڑ پر کلام کیا تھا اور صبح فجر کے وقت یہاں سے گئے تھے، تو اس لیے بھی زائرین رات کے وقت یہاں زیادہ تر زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس پہاڑ کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے اس کے 3 طرح کے رنگ بھی ہیں کہ یہ صبح میں سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور دوپہر میں تیز سرخ کلر کا اور رات کے وقت یہ خاکی مائل ہو جاتا ہے۔ کوہ طور کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہی وہ پہاڑ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلی بار قسم کھائی ہے۔ مزید یہ کہ بہت سارے انبیاء کرام نے اس وادی سینا میں عبادت گزاری کی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو وادی سینا میں ہی آباد کر کے رکھے ہوئے تھے۔ آپ روزانہ اس پہاڑ پر تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ عشق الہی میں اتنے مصروف رہتے کہ ایک دن آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان کے دیدار کی ضد کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ، تم مجھے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے پھر بھی ضد کی۔ اسی طرح ایک رات اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کی غرض سے اپنے محبوب نبی کو کوہ طور پر بلایا اور جیسے ہی اپنی تجلی کروائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کی تاب نہ لا سکے اور وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ اور آپ 40 دن تک اس پہاڑ پر بے ہوش پڑے رہے اور کوہ طور کا یہ منظر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے جل کر سیاہ ہو گیا۔ اور اس سے یہ فائدہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بینائی اس قدر تیز ہو گئی کہ اندھیری سیاہ رات میں چونٹی کی 30 کلومیٹر کی رفتار کو جاتے ہوئے دیکھ کر بھی حضرت موسیٰ آرام سے بتا سکتے تھے۔
اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے بھی نوازا اور انہیں نبی بنایا۔ کوہ طور کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک میں بھی کافی دفعہ ہوا ہے، اور جس طرح سے ذکر ہوا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کتنے زیادہ اس واقعے سے محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر اس واقعے کو بڑے اہتمام سے اور خوبصورت انداز بیان میں واقع فرمایا ہے، اور یہ شرف اس سے پہلے نہ کسی نبی کو اور نہ ہی کسی اہل کتاب کو حاصل ہوا تھا۔ یہاں پر اس وحی کی بات ہو رہی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی آواز میں نازل ہوئی، ورنہ آج تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہزاروں نبی اور پیغمبر گزرے اور ان کے بعد بھی بہت سارے گزرے، لیکن کسی کو بھی یہ شرف نہ بخشا گیا۔ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو ہی وحی بھیجی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اور شرف بخشا کہ ڈائریکٹ ان سے ہم کلام ہوئے، اور یہ عزت صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نصیب میں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مصر میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ سے یہ قتل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدائن کی طرف روانہ ہو گئے، اور مدائن میں آپ کو رہتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور آپ کو اپنے والدین کی بہت زیادہ یاد ستانے لگی، تو آپ نے اپنے والدین کی زیارت کرنے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے واپس مصر کے لیے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر کی طرف سفر کی تیاری کی، اور سفر میں آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوا، کیونکہ وہ سردیوں کی سرد اور طویل لمبی راتیں تھیں، اور سب سے زیادہ آپ کی اہلیہ کو مشکل کا سامنا ہوا کیونکہ وہ اس وقت امید سے تھی، اور اسی کے چلتے آپ نے اپنے تمام اہل خانہ کو ایک جگہ بسیرا کرنے کا حکم فرمایا۔ جس جگہ آپ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں پر آپ نے کچھ لکڑیاں جمع کی اور پتھروں سے اس لکڑی کو آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن ہواؤں کی وجہ سے اور تیز سردی کی وجہ سے آپ یہ سب نہیں کر پائے، اور آپ راستہ بھی بھٹک گئے تھے۔ اسی لیے آپ نے دور سے ایک آگ کو جلتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کی طرف گئے اور اپنے اہل خاندان کو کہا کہ تم لوگ ذرا یہاں قیام کرو، میں اس آگ کی طرف جا کر دیکھتا ہوں، شاید مجھے کوئی پتہ مل جائے۔ اور یہ آگ کوہ طور کی طرف ہی جل رہی تھی، کیونکہ جس وادی میں آپ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالا تھا وہ وادی سینا تھی، اور آگ کو آپ نے جس طرف جلتے ہوئے دیکھا وہ کوہ طور کا جبل ہی تھا۔ آپ اس طرف جانے لگے۔ آپ علیہ السلام کے دل میں یہی خیال تھا کہ آگ کے کچھ انگارے لے کر اپنے اہل خانہ کو اس آگ کی حرارت سے، سردی کی شدت سے محفوظ رکھوں گا، اور آپ آگ کی طرف چل دیے۔ یہ آگ کوہ طور کے کنارے پر اس جگہ واقع تھی جہاں پر ایک درخت بھی تھا۔ اس درخت سے آواز آ رہی تھی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، دونوں جہانوں کا پالنے والا اور پروردگار۔ سورہ نمل میں اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو ایک درخت میں سے ندا آئی کہ میں اللہ ہوں اور اس سارے جہان کا مالک ہوں، سارے جہان کا خالق ہوں، میں ہی زبردست غالب ہوں، میں ہی وہ ہوں جو کسی بھی چیز کو ہونے کا حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے، میں ہی کن فیکون کا مالک ہوں، دونوں جہانوں کا سردار ہوں، اور تم پر میں نے یہ فضیلت تمام نبیوں پر افضل کر دی ہے کہ تم ڈائریکٹ مجھ سے ہم کلام ہو سکتے ہو، یعنی کہ تم کلیم اللہ ہو۔ اور موسیٰ، میں نے تجھے اپنا پیغمبر چن لیا ہے، ہزاروں مسلمانوں میں تجھے یہ فضیلت دی ہے کہ تو میرا پیغام جا کے سب میں عام کر۔ میں تم پر اپنی وحی کو نازل کر رہا ہوں،
سب سے پہلے تمہیں نماز کی تاکید ہے کہ تم نماز قائم کرو اور اس کی پابندی کا خاص خیال رکھو، اور اس نماز کی تاکید اپنی امت کو بھی کرو تاکہ وہ بھی پابندی سے نماز قائم کریں اور اس کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے انسان کی بذات خود ایک گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے انسان بذات خود کلام کر رہا ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی پیغمبر کو وحی نازل فرماتے ہیں تو ان کے دل میں ایک اطمینان اور ایک راحت پہلے سے ہی بخش دیتے ہیں، تاکہ وہ یہ نہ وسوسہ کر سکیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، کسی شیطان کی طرف سے ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہیں نبوت کے ثمر کے تحت عطا کی گئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بات کو سمجھ کر ان کے سامنے اپنے کچھ عجائبات اور کرشمات کو پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زور سے زمین پر دے مارو۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا اور وہ لاٹھی سانپ بن کے دوڑنے لگی، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اللہ کتنی زبردست طاقت رکھنے والا ہے۔ اور جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈر کے بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے موسیٰ، واپس آؤ، ڈرو نہیں، یہ ہم بالکل ویسا ہی کر دیں گے جیسا کہ پہلے تھا۔ تو امن میں ہے، خوف زدہ مت ہو کہ تم کسی ایسی جگہ پر نہیں ہو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ مزید فرمایا، اے موسیٰ، پیغمبر میرے ساتھ کسی بھی چیز سے ڈرتے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر واپس پلٹے اور انہوں نے سانپ کو ہاتھ میں اٹھا لیا۔ جو ہی آپ نے سانپ کو ہاتھ میں اٹھایا وہ واپس لاٹھی بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، اب اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح روشن تھا۔ مزید اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تمہارے لیے 2 معجزے تمہارے رب کی طرف سے ہیں، اور میں تمہیں یہ موقع دیتا ہوں کہ تم واپس مصر جاؤ، فرعون کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ، میں مصر واپس فرعون کے پاس نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھ سے وہاں ایک قتل سرزد ہوا ہے۔ اگر میں واپس گیا تو فرعون مجھے مروا دے گا۔ اور حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ، کیا آپ میرے بجائے میرے بھائی ہارون کو وہاں نہیں بھیج سکتے، کیونکہ میری گویائی کا بھی مسئلہ ہے، میری زبان صاف نہیں ہے، میں زیادہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھا نہیں سکتا، دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ، یہ کام میں نے تمہیں دیا ہے اور میں نے تمہیں ہی اپنے پیغمبر کے طور پر چنا ہے، لہٰذا یہ کام تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ اے اللہ، اگر ہم دونوں جا کر تیری بڑائی کو بیان کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ لوگ قائل ہو جائیں، اور ایک سے زیادہ 2 لوگ قائل کرنے میں مہارت حاصل رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ فرعون بھی قائل ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی یہ حاجت بھی پوری کر دی، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی پیغمبر بنا کے مصر کی طرف رخصت کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نائب بنا کر مصر کی طرف بھیج دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے تم پر اور کتنے احسانات کیے ہیں؟ کیا تمہیں وہ واقعہ یاد ہے کہ ہم نے تمہاری ماں کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ وہ تمہیں پیدا ہوتے ہی ایک صندوقچی میں ڈال کر دریا میں بہا دیں، اور وہ صندوقچی جا کر فرعون کے دروازے پر رکے، اور فرعون کے گھر ہی میں تمہاری پرورش کو انجام کروایا؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے تمہیں کتنی آزمائشوں میں نہیں ڈالا، اور تم ان سب آزمائشوں سے بآسانی نکل آئے ہو، اور یہ سب ہم نے اس لیے کیا
تاکہ تمہیں اپنا پیغمبر منتخب کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے فرمایا کہ اب تم لوگ مصر کی طرف فرعون کے پاس جاؤ اور ان سے بڑے ہی اچھے لہجے میں بات کرنا، کیا پتہ وہ ہماری تبلیغ کو مان جائے۔ اور یہ وہ مقام تھا جہاں پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اسی جھاڑی نما درخت کے نیچے بیٹھ کر عبادت کی، اور یہ وہ واحد جھاڑی ہے جو آج بھی اس مقام پر موجود ہے۔ اسی لیے دوستو، قرآن پاک میں یا پھر دوسرے کتابوں میں کوہ طور، کوہ سینا، جبل طور یا پھر جبل موسیٰ، یہ وہ ایک ہی جگہ کا نام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے تجلی کی تھی، اور جس کے نتیجے میں یہ پہاڑ جل کر سرما بن گیا تھا۔ دوستو، بائبل میں اس بات کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس پہاڑ پر کلام کر کے ان کو 10 احکامات دیے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے سسر سے یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ وہ 10 سال تک ان کی بھیڑ بکریوں کو چرایا کریں گے۔ اسی طرح 10 سال کا طویل عرصہ وہاں بھیڑ بکریوں کو چرانے کے بعد جب ایک دن وہ سرزمین مصر کا سفر کر رہے تھے تو اچانک راستے میں کہیں گم ہو گئے، اور چلتے چلتے انہوں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے اور اس کے نیچے درخت ہے، اور اس درخت میں سے آواز آ رہی ہے کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، میں سب کا پالنے والا ہوں، میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ سے یہ بھی فرمایا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں نے اتنے سارے لوگوں میں صرف تمہیں ہی کیوں بلایا، تم سے ہی کیوں بات کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں میرے اللہ، مجھے نہیں پتا، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا کیونکہ میں نے اپنے بندوں میں سے زیادہ عاجز تمہارے سوا اور کسی کو نہیں پایا ہے، لہٰذا میں تمہیں اپنا پیغمبر منتخب کرتا ہوں اور تمہیں مصر کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجوں گا اور ان کا مسیحا بنا کے بھیجوں گا، لہٰذا بس تم صرف میری یاد میں نماز پڑھو اور نماز کو قائم کرنے کی تبلیغ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور فرمایا کہ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے جس سے میں کہیں رک کر ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بھیڑ بکریوں کو چراتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس چھڑی کو نیچے گرا دو۔ حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا، لیکن وہ چھڑی نیچے گرتے ہی سانپ بن گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈر کر بھاگ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر آواز دی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، اس سانپ کو ہاتھ میں پکڑ کر دوبارہ زمین پر مارو تو یہ چھڑی ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے بالکل ویسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کا سبب پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری طرف سے تمہارے لیے معجزہ ہے۔ اور اسی بائبل کتاب سے یہ بھی اخذ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو آپ کا نائب مقرر کر کے آپ دونوں کو حکم دیا کہ اب تم دونوں فرعون کی طرف نکل جاؤ اور اس کو تبلیغ کرو اور میرے دلائل دو اور ان کے ساتھ بحث کرو، اور میرے کسی بھی کام میں یا یاد میں رکاوٹ اور سستی کو ہرگز آگے نہ آنے دو۔ چونکہ میں نے تمہیں اور تمہارے بھائی کو پیغمبر کے طور پر چنا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ تم دونوں میرا کام بہتر طریقے سے سر انجام دو گے اور تم میرے احسانات کو یاد رکھو گے
جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر اور اہل و عیال پر کیے ہیں، اور ایک اچھے طریقے سے بحث کر کے فرعون کی قوم کو سمجھاؤ گے اور ان کو کفر سے آزادی دلاؤ گے۔ ناظرین کرام، موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 3 سے 4 ہزار سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ابھی تک زیارت کرنے کے لیے زائرین کا اس پہاڑ پر بہت سارا جمع غفیر جاتا ہے اور زیارت کرتا ہے، اور یہ زیارت اس پہاڑ پر جانے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت اور مشقت کی حامل ہوتی ہے۔ اس پہاڑ کو سر کرنے کے لیے یا اس پہاڑ پر پہنچنے کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ننگے پاؤں اس پہاڑ پر جانے کے لیے لوگوں کو پیروں میں بہت ساری مشکلات اور کانٹے اور پتھر چبھنے کے علاوہ ان کو مختلف طرح کی بیماری بھی لگ جاتی تھی، اور بہت سارے لوگ زیارت کرنے کے لیے جب جاتے تھے تو ان کو گرنے کا بھی خدشہ ہوتا تھا۔ اسی طرح کافی سارے لوگ بہت مشکل سے اس پہاڑی کی زیارت کر پاتے تھے، اور بہت سارے لوگ ان میں گر کر اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے۔ لیکن تقریباً 100 سال پہلے تمام علماء، یہودی، عیسائی اور مسلمانوں نے مل کر سب زائرین کو جوتے سمیت جانے کی اجازت دے دی ہے، اور یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ زائرین زیارت کے لیے اتنی محنت اور مشقت کو حل کر کے نہیں جائیں گے، آسانی سے جایا جا سکے گا۔ زیادہ کمال ایک اور شخص کا بھی ہے جس کا نام سینٹ کیتھرائن ہے۔ اس نے بہت ہی کمال مہارت سے خود اکیلے اس پہاڑ کو تراشنا شروع کیا، اور اس میں زائرین کے لیے کسی حد تک سیڑھیوں کو بنا دیا تاکہ زائرین آرام سے اس پر چڑھیں، اور سیڑھیوں کی مدد سے وہ گر نہیں پائیں گے۔ اس ایک شخص نے تقریباً 25 سال تک 3575 یا 80 کے قریب سیڑھیاں بنائیں اور زائرین کے لیے زیادہ آسانی کو پیدا کر دیا۔ اور تو اور ترقی کے لحاظ سے وہاں کے مقامی لوگوں نے بھی تقریباً پہاڑ پر چڑھنے سے 1 کلومیٹر پہلے چائے خانے اور مسافر خانے بنا رکھے ہیں تاکہ لوگ آرام سے چائے پی کر، ناشتہ کر کے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوں۔ یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور آخری چائے خانے میں تو کمبل اور چارپائیوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے تاکہ مسافر کچھ دیر کے لیے سستا سکیں اور خود کو تھکن سے آزاد کروا سکیں۔ کوہ طور کی پہاڑی کے قریب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ایک کنواں بھی موجود ہے جسے حضرت شعیب علیہ السلام کا کنواں کہتے ہیں، اور اسی کنویں کے پاس ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام نے حضرت شعیب کو ان کی ایک بیٹی کے لیے شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ دوستو، یہی وہ مقام ہے جہاں پر سامری جادوگر کا بچڑا گم ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بچڑا اس کو ڈھونڈ کر دیا تھا۔ تو بچڑے کی کہانی بھی اسی کے ساتھ منسوب ہے۔ اور ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کے کنویں کا واقعہ بھی اسی جگہ سے منسوب ہے۔ کوہ طور کی اترائی میں حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ بھی منسوب ہے، اور یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف چلے گئے تھے۔ وہ اثرات بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ حضرت الیاس علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے قبیلے سے ہی
ताल्लुक़ रखते थे। उनको बाइबल में अल्लाह के नाम से लिखा गया है। और नाज़रीन कराम, यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भी असरात मिलते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजूदगी के असरात इस तरह से यहाँ पर मिलते हैं कि यहाँ पर अहले शहर बाल नाम के बुत की पूजा करते थे। वो 60 फुट ऊंचा और गोल्ड का बना हुआ था और वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, कोहे तूर पर वाक़े सेंट कैथरीन पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहरीर करदा हाथ का वो ख़त भी मौजूद है जिस पर आपने अपनी मोहर लगाकर वहाँ के ईसाइयों को दी थी और ये कहा था कि तुम्हारे जानो माल को मेरी उम्मत से कभी भी कोई ख़तरा नहीं होगा। और यही वो लोग थे जो आपसे मुबाहिला करने के लिए मदीना मुकर्रमा तशरीफ़ लाए थे। नाजरीन, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी और मेरा ये तज्ज़िया कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।